جو اسحاق ڈار صاحب نے اچھا دکھانے کے لیے ایک فگر فجنگ کی اور 0.3% بتایا تھا. آئی ایم ایف نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ایک دفعہ پھر، اور آئی ایم ایف نے اپنی جو پچھلے سال کی جو کارکردگی ہے اس کو -0.5% پہ رکھا ہے. میں اب سمجھتا ہوں کہ جب یہ ریوائز نمبر آئیں گے تو یہ -2 سے 2.5% ہوگی، اور یہ پاکستان کی 76 سال کی بدترین کارکردگی ہوگی بائی دا وے، جس میں کوئی کووڈ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. یہ آئے تھے ملک کو سنوارنے کے لیے. جو ڈار صاحب نے اور پی ڈی ایم نے بجٹ دیا تھا اس کے حساب سے اس سال 3.5% سے گرو کرے گا. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے نہیں جی، آپ 2.5% کے حساب سے گرو کریں گے. جو میری پروجیکشن ہے وہ 1% بھی اگر آ گئی تو بہت بڑی بات ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غربت اور بے روزگاری بڑھے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کی معاشی حالات پہ جو ہے گلوبل اکنامک آؤٹ لک آئی ایم ایف نے جاری کیا ہے، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، اور پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس پہ جو ہے انہوں نے اپنے پیش گوئی کی ہے. سب سے پہلے تو پوری دنیا میں کیا ہونے والا ہے یہ سب سے اہم ہے. آئی ایم ایف کے مطابق کہ پوری دنیا میں جو ہے 3.5% سے جو ہے جو شرح نمو ہے وہ کم ہو کر اب جو ہے وہ 3% اگلے سال متوقع ہے. لیکن اچھی خبر یہ دے رہے ہیں کہ مہنگائی جو پوری دنیا میں جس کی لپیٹ میں تھی 8.7% سے کم ہو کے 6.9% ہے. جب عالمی مارکیٹ میں مہنگائی کم ہوتی ہے تو اس کا لازمی اثر پاکستان میں بھی آتا ہے. تو یہ کافی ایک اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے اس معاملے میں. تو اب شروع کرتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں آئی ایم ایف نے کیا کہا ہے. پاکستان حکومت پاکستان جو ڈار صاحب نے اور پی ڈی ایم نے بجٹ دیا تھا اس کے حساب سے اس سال 3.5% سے گرو کرے گا. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے نہیں جی، آپ 2.5% کے حساب سے گرو کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ جو اسحاق ڈار صاحب نے جو پاکستان کی شرح نمو جی ڈی پی جو بہت زیادہ منفی تھی اس کو جو ہے اچھا دکھانے کے لیے ایک فگر فجنگ کی اور 0.3% بتایا تھا. آئی ایم ایف نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ایک دفعہ پھر، اور آئی ایم ایف نے اپنی جو پچھلے سال کی جو کارکردگی ہے اس کو -0.5% پہ رکھا ہے. یہ صرف آئی ایم ایف نے نہیں رکھا، ورلڈ بینک نے بھی اسی طرح -0.5% پہ رکھا ہے. بہرحال میں اب سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ابھی بھی اوور اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. جب یہ ریوائز نمبر آئیں گے تو یہ -2 سے 2.5% ہوگی. یہ بات آپ لکھ لیجئے گا. اور یہ کیونکہ ہماری جو انڈسٹریل گروتھ ہے وہ اس میں بہت سلو ڈاؤن آیا تھا، سیلاب آئے تھے، اس سے جو ہے پوری ایگریکلچر تباہ ہو گئی تھی، اور ہم نے زبردستی بڑھائی تھی اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ سے اور لائف سٹاک سے. یعنی کہ ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے اور جانوروں کی تعداد بڑھ گئی. یہ اسحاق ڈار صاحب کے کارنامے ہیں ماشاءاللہ سے. تو خیر ہم اس کا انتظار کریں گے، وہ نمبر آئیں گے. اور یہ پاکستان کی 76 سال کی بدترین کارکردگی ہوگی بائی دا وے، جس میں کوئی کووڈ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. یہ آئے تھے ملک کو سنوارنے کے لیے. آئی ایم ایف دوسری بات کیا کرتا ہے؟ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ پاکستان میں 2.5% جی ڈی پی گروتھ ہوگی. اچھا، ورلڈ بینک بھی بتاتے چلیں. ورلڈ بینک کہتا ہے کہ 1.7% ہوگی، اور ایشیائی ترقیاتی بینک کہتا ہے 1.9% ہوگی. میرا اپنا خیال یہ کہ 1% سے بھی نیچے رہ سکتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملک میں جس طریقے سے بجلی کی قیمتیں بڑھی، ایک ڈومیسٹک ڈیمانڈ سلو ڈاؤن آ رہا ہے، ایک ایروژن آ رہی ہے، ڈیمانڈ ایروژن آ رہی ہے، جسے کہتے ہیں کہ لوگوں کی قوت خرید ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ قوت خرید ختم ہونے کی وجہ سے جو کمپنی کی سیلز ہیں وہ بہت افیکٹ ہو رہی ہیں. صرف 15 اگست سے ریٹیل سیلز جو ہیں پاکستان کی وہ بہت بری طریقے سے امپیکٹ ہوئی ہیں. ابھی جو سپتمبر کے نمبر آئے ہیں اس میں ہم نے پیٹرول، ڈیزل، الیکٹریسٹی، ہر چیز کی کنزمپشن ہم نے دیکھا کہ اس میں ایک سلو ڈاؤن آیا. وہ سلو ڈاؤن جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے ملک میں پروڈکشن سلو ہو رہی، اور ایکسپورٹس بھی ابھی تک کوئی $2.5 ارب، اور بلکہ وہ تو رونا پیٹنا ڈالا میں انہوں نے کہ بجلی مہنگی کر دی اور چیزیں ہو گئی، ہمیں آرڈرز نہیں مل رہے، یہ نہیں مل رہی، تو ایکسپورٹس بھی خاص نہیں لگ رہی. ریمیٹنسز میں بھی گروتھ نہیں آ رہی، حالانکہ کافی کنٹرول ہو گیا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ کہ اس سال کوئی جی ڈی پی گروتھ کا آؤٹ لک انڈسٹریل اور اس سے تو خاص نہیں ہوگا. ایگریکلچر میں جو ہے کاٹن کراپ اچھی آ رہی ہے. باقی کراپس میں شوگر کین پچھلے سال جیسی رہے گی. ویٹ کراپ ڈیپینڈ کرتا ہے، ویٹ کراپ پچھلے سال بھی ٹھیک تھی، مناسب تھی. تو ایگریکلچر میں بھی کوئی خاص بڑا چھکا لگنے والا نہیں ہے. تو جو میری پروجیکشن ہے وہ 1% بھی اگر آ گئی تو بہت بڑی بات ہوگی. اب آ جائے مہنگائی پہ. مہنگائی جو ہے آئی ایم ایف کہتا ہے کہ پوری دنیا میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 8.7% سے
6.9% ہو جائے گی، یعنی کم ہو رہی ہے۔ پاکستان میں پہلے آئی ایم ایف نے کہا تھا کوئی 25.5% ہو جائے گی، اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ 23.6% ہو جائے گی۔ یہ بہت زیادہ ہے۔ 23.6% کا مطلب یہ ہے کہ اگر عالمی مہنگائی 6.9% ہے، چلے انڈیا کی کتنی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، آئی ایم ایف انڈیا کی بھی 7% سے نیچے کہہ رہا ہے، بنگلہ دیش کی 9% سے نیچے مہنگائی کہہ رہا ہے، پاکستان میں 23.6%۔ تو اس حساب سے اگر ہم اپنے روپے کو اور مضبوط کرتے ہیں تو ہماری کرنسی انکمپیٹیٹو ہو جائے گی اگین۔ تو یہ ہماری مہنگائی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرنسی کو کمپیٹیٹو نہ کریں، ہمیں مہنگائی کنٹرول کرنی پڑے گی۔ اچھی چیز یہ ہے کہ ابھی جو مہنگائی، جو روپے کی قدر میں کمی آئی ہے، اس سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں جو امپورٹڈ چیزیں ان کی قیمتیں کم ہونا شروع ہو گئی، اسٹیل ہو گیا، سریا ہو گیا، کھانے کا تیل بھی سننے میں آ رہا ہے کم ہو گیا، اور چیزوں کی قیمتیں بھی نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور وہ مزید آئے گی۔ تو یہ جو آئی ایم ایف کی فوکاسٹ ہے 23.9%، میرا اپنا خیال ہے کہ مہنگائی پورے سال کی جو ہے اس سے کافی کم آئے گی، حالانکہ سپتمبر میں 31-32% آئی ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ 20% سے نیچے ہوگی۔ تو یہ آئی ایم ایف یہاں پہ غلط، اور حکومت پاکستان بھی ویسے اور اسٹیٹ بینک بھی 21% کی بات کر رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں مہنگائی 9%، انڈیا میں 6%۔ اچھا، بنگلہ دیش، پاکستان میں تو سب 2.5% کی بات کر رہے ہیں، انڈیا میں آئی ایم ایف نے کہا کہ 6.3% ان کی شرح نمو رہے گی، اور بنگلہ دیش میں بھی 6% شرح نمو رہے گی، اور پاکستان میں پھر 2.5%۔ یعنی کہ یہ دوسرا سال بھی ہم اپنے ریجنل ممالک سے بہت ہی برا پرفارم کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کو بہتر کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر پاکستان کی شرح نمو 2.5% ہے اور آبادی 2.5% سے بڑھ رہی ہے، تو ملک میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غربت اور بے روزگاری بڑھے گی۔ غربت اور بے روزگاری میں بھی اس وقت آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے بے روزگاری 8.5% ہے، وہ کم ہو کے 8% ہو جائے گی۔ تو یہ 8% بہت زیادہ ہے۔ 2022 میں یہ 6.1% تھی۔ پی ڈی ایم کی حکومت میں ریکارڈ لگا ہے بے روزگاری کا۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ بے روزگاری میں بھی اوور اسٹیمیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ روزگار کے مواقع نہیں ہے، ریٹیل سیلز کیونکہ سب سے زیادہ سروسز سیکٹر ہے، سروسز سیکٹر اس وقت بہت زیادہ امپیکٹ ہوا ہے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ 8.5% سے اوپر ہی بے روزگاری رہے گی۔ تو یہ اوور آل منظرنامہ تھا۔ ابھی تک جو ہے حالات پاکستان کے جسے کہتے ہیں سنبھل نہیں رہے، مہنگائی، بے روزگاری عروج پہ ہے، اور اس کے علاوہ جو معاشی اپرچونٹیز ہے اس میں بھی کوئی خاطر خواہ وہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔